اچھا جی، اب تذکرہ سونے کا ہمارے ذہن میں اور ہماری سوچ اوپر جاتی ہی نہیں، ہم کہتے ہیں سونے کا وہ سونا نہیں ہے، یہ سونا نہیں ہے، یہ خزانے والا سونا ہے، وہ جس کی قیمت 2,80,000 روپے فی تولہ ہے۔ ہمیشہ سے پتہ نہیں جب سے ہیومن ہسٹری ہے، سونا جو ہے وہ ایک ویلیویبل جو ہے ایک آپ کے لیے ایسٹ ہوتا ہے، اور پاکستان کی زمین میں بتایا جاتا ہے بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں اگر تو اس کی پراپر طریقے سے اس کو ڈگ آؤٹ کیا جائے۔ لیکن ہم نے اس وقت ایک خبر دیکھی ہے اور اس خبر نے سوشل میڈیا پر کافی دھوم مچا دی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں اٹک کے قریب دریائے سندھ میں 28 لاکھ تولہ سونا اس کے ذخائر موجود ہیں، اور سونے کے ذخائر اٹک میں 32 کلومیٹر طویل پٹی پر دریافت ہوئے ہیں۔ اس کی مالیت اربوں روپے میں بنتی ہے۔ بچپن سے سنتے تھے کہ یہ بڑا چھان کے نکالنے کے لیے، ابھی کچھ دن پہلے بی بی سی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اوپر رپورٹ تھی کہ دریا کے کنارے سے لوگ چھانتے ہیں سونا، لیکن بہرحال کیا اتنا آسان ہے کہ اس طریقے سے ڈھونڈ لیا جائے؟ تو اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے سابق وزیر معدنیات پنجاب ابراہیم حسن مراد۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم جی۔ یہ اربوں ڈالرز کا کہا جا رہا ہے کہ سونا دریافت ہوا ہے، یہ دعویٰ ہے ابھی تک یہ دعویٰ ہے، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں قبضہ وبضہ نہ ہو جائے، کہیں پہ کوئی ابھی سے چھانٹی نہ شروع ہو جائے، آپ اور ہم جب بات کر رہے ہوں تو وہاں پر سے ٹرکوں کے حساب سے غائب نہ ہو جائے۔ کیا صداقت ہے اس دعوے میں؟ واقعتاً سونا دریافت ہوا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ جو آپ کا اندیشہ ہے بالکل درست ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ ایک دن ہمیں فون آتا ہے، اکتوبر 2023 کی بات ہے، کہ اٹک میں جدھر دریائے سندھ پنجاب میں داخل ہوتا ہے ادھر تقریباً 30 سے 40 ایکسکیویٹرز انلیگل مائننگ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ ایکشن لیا اور جو ایکسکیویٹرز تھے ان کو امپاؤنڈ کیا، جو افراد اس میں ملوث تھے ان پہ ایف آئی آرز کی۔ تو وہاں سے ہمیں خبر ملی کہ یہ پلیسر گولڈ کی تلاش میں، اور ادھر ان کو پلیسر گولڈ مل بھی رہا ہے۔ ہم نے یہ جان کے پھر جیولوجیکل سروے آف پاکستان، جو پاکستان کا پریمیئر ادارہ ہے منرلز کی سروینگ کا، اس کو ہم نے یہ ٹاسک دیا کہ آپ اس کی جو نشاندہی کریں یہ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر موجود ہے پلیسر گولڈ تو یہ کس مقدار میں موجود ہے۔ تقریباً 4-5 مہینے کے بعد یہ تقریباً ایک 25 کلومیٹر کی بیلٹ ہے جس میں کوئی 127 مقامات پہ 500 سیمپل کھٹے کیے گئے، اور انہوں نے پھر یہ بتایا کہ اٹک خود سے لے کے غازی تک کے مقام پہ ادھر 28 لاکھ تولے سونا اویلیبل ہے، موجود ہے، اور اس کی جو آج کے دن کی ویلیو بنتی ہے 2,80,000 روپے تولے کے لحاظ سے، وہ تقریباً 80,000 کروڑ روپے بنتی ہے۔ 80,000 کروڑ، او مائی گاڈ۔ تو نہیں تو یہ جن کے خلاف آپ نے مقدمہ کیا یا جو ایکسکیویٹرز کے ساتھ تھے، obviously وہ تو بیچارے ورکرز ہوں گے نا، کچھ حاصل کیا، کہاں ان لے گئے وہ سونا؟ کے پیچھے تھا کون بیسکلی؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اس میں ایسی مافیا بھی انوالو تھی جنہوں نے کوشش کی کہ جی ایس پی کا سروے ہی نہ آئے، اس کی رپورٹ ہی ڈیلے کرانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے فالو اپ کیا اور اس کے بعد وہ رپورٹ کمپائل کی، اور نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ میرے خیال میں ابراہیم صاحب کچھ میرے خیال میں کوئی یہ کوئی ہاں چیک کیجئے، آپ کا روبوٹ وہ ترجمہ کر کے بتا رہا ہے شاید۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ what is this term؟ اچھا ابھی آئی تھنک ذرا تھوڑا سا اس کو سیٹل کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ سونے کے ذروں سے متعلق اس وقت سازش کر رہے ہیں۔ ایک چیز اور ہم بتا دیں، 80,000 کروڑ صدف سونا آتا کہاں سے ہے؟ سونا جو ہے کسی جب سپر نووا انٹریکشن ہوا تھا، سٹارز آپس میں ٹکرائے تھے، تو ان کے ٹکرانے سے جو زمین میں بہت سارے کرسٹلز گرے، منرلز گرے، اس میں سونا بھی تھا، تو سونے کو مائننگ کر کے نکالتے ہیں۔ But why is it so expensive؟ اس لیے کہ آسمان سے اترا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہے بھی کم، اور ظاہر ہے اس کی کھدائی، اس کو نکالنا، اس کی پوری تیاری کے مراحل بہت ہوتے ہیں۔ صدف میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا کہ اسپیس ٹریول کے دوران کچھ یہ بتاتے ہیں لوگ کہ جو ہم ڈاکیومنٹریز وغیرہ دیکھتے ہیں کہ فضا میں یا کائنات میں یا جہاں پر یہ جو اسپیس شپس وغیرہ جاتے ہیں وہاں پر یہ جو ڈائمنڈز ہیں یہ اتنے بڑے بڑے ان کے کرسٹلز موجود ہیں۔ خلا میں پورا ایک کرسٹل بال ہے جو کہ ڈائمنڈ بال کہلاتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر نہیں ہے اس لیے وہ ہے، اگر یہاں پر آ جائے گا تو اس کی قیمت۔ ابراہیم حسن مراد صاحب موجود ہیں۔ ابراہیم صاحب آپ بتا رہے تھے ہمیں کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو یہ کر رہے تھے، آپ نے کہا اس کے پیچھے پورا مافیا ہے۔
اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کے پاس ایک چھنی تھی وہ بھی دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا سونا تلاش کرنے، اور جس کے پاس ایک ایکسکیویٹر کو کرائے پہ لینے کے پیسے تھے وہ بھی ایک ایکسکیویٹر کو لے کے ادھر پہنچا ہوا تھا، اور جس کے پاس 20 30 40 ایکسکیویٹرز کے پیسے تھے وہ بھی آدمی ادھر پہنچا ہوا تھا۔ یہ میں تھوڑا کلیئر کروں کہ بیسکلی جو پہاڑوں سے گولڈ کے ڈپازٹس ہوتے ہیں اوور سینچریز یہ اس مقام پہ آ کے اپنی ڈینسٹی کی وجہ سے سیٹل کر جاتے ہیں، اور جب سردیوں کے اندر پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو یہ ریور بینک کو جب آپ ایکسکیویٹ کرتے ہیں 10 20 30 فٹ تو اس میں سے آپ کو پلیسر گولڈ ملتا ہے تو اب یہ چھان کے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ کچھ کرے گی یا پھر انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی کچھ کرے گا؟ دیکھیں ہم نے تو اس میں یہ کیا کہ اس کے 9 بلاکس بنائے۔ جو بڑا بلاک تھا اس میں تقریباً 5.5 لاکھ تولے سونا تھا، 155 ارب مالیت کا۔ جو چھوٹا بلاک تھا اس میں کمال ہے۔ تقریباً 1.25 لاکھ تولے سونا تھا، 55 ارب مالیت کا۔ اور ہم نے منرل انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد کیا چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں، ہم نے ساتھ SIFC کے نمائندے کو بٹھایا اور سب بزنس مین کو ہم نے کہا کہ اس کے ہم آگے مستقبل میں آپشن کریں کچھ گے کرنے اور آپ اس میں چلے ابراہیم جی صاحب وقت ختم ہو گیا۔